الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. آج کے درس کا عنوان ہے کتاب التوحید کا نمایاں باب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. یہ باب اس بیان میں ہے کہ نیک اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، نیک اور صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا اللہ کے علاوہ بت پرستی بننے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی بزرگوں کی شان میں غلو کرنا، جس طرح دنیا میں شرک کا آغاز ہوا، اسی طریقے سے ان کی قبروں پر مراقبہ کرنا اور ان کے قبروں پر چراغاں کرنا اور ان کی قبروں پر بھیڑ لگانا یا ان کی قبروں پر دعا کرنا یا ان کی قبروں پر برکت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا، یہ انہیں بت پرستی کا اڈا بنانے کا سبب ہے. چنانچہ اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے امام مالک سے اور امام احمد نے اپنی مسند میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 پہ حدیث نقل کی ہے، جس کا پہلا ٹکڑا ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو بت پرستی کا اڈا نہ بنا، میری قبر کو بت پرستی کا ذریعہ نہ بنا. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اس حدیث کے امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت پرستی کا اڈا نہ بنا. لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو، یا اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اس حدیث کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک میں مرسلن روایت ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے. یہ روایت مرسل اور متصل دونوں ہے، یعنی یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس حدیث کے اندر جو مسائل ہیں ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بزرگوں کی قبروں پر مراقبہ کرنا اور ان کی شان میں غلو کرنا، یہ اسے بت پرستی کا اڈا بنانے کا سبب ہے. اور بزرگوں کی قبروں پر غلو کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے قبروں کے اوپر گھاس لگا دینا، قبروں کے اوپر پھول ڈالنا، قبروں کے اوپر عمارت تعمیر کرنا، قبروں پر چونا گچ کرنا، قبروں پر اعتکاف کرنا. یہ سب غلو کے اندر داخل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہا وان یبنى علیہا وان یزاد او کما قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، چونا گچ کرنے سے منع کیا، لکھنے سے منع کیا، اسی طرح بیٹھنے سے بھی منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا ہی قبروں پر مراقبے سے، جیسا کہ امام ابن قیم نے کہا، اور یہ بات پہلے گزر چکا ہے. لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فطال عليهم العمد فعبدوا. انہوں نے ان کی قبروں پر مراقبہ کیا اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کی پرستش ہو گئی، یعنی وہ بت پرستی کا اڈا بن گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کی شان میں غلو کرنا
شرک اور کفر اور بدعات کا سبب ہے، اسی طرح انبیاء کی قبروں میں بھی غلو کرنا یہ بت پرستی کا اڈا بنانے کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت پرستی آئی ہے انہی قبروں پر مراقبہ کی وجہ سے۔ نمبر 2، قبر بھی بت پرستی میں شامل ہے۔ جس طرح پتھر کی عبادت کی جاتی ہے، درخت و شجر کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح قبر والوں کی بھی پرستش کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ میری قبر کو بت پرستی کا اڈا نہ بنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قبر کی بھی پرستش ہوتی ہے، اور قبر کی پرستش کیا ہے؟ قبر کی پرستش یہ ہے کہ اس قبر پر مراقبہ کیا جائے اور قبر والوں کو پکارا جائے۔ لیکن یہ مرحلہ جو ہے کب آتا ہے؟ قبروں پر مراقبہ کرنے کے بعد، قبروں کو پختہ بنانے کے بعد، قبروں کے اوپر چلہ کشی کرنے کے بعد، اور قبروں سے برکت حاصل کرنے کے بعد، اور قبر کی مٹی سے شفا کی امیدیں رکھنا، یہ سب غلو کی راہیں ہیں، شرک کی راہیں ہیں، یہ شرک کا گیٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری قبر کو پرستی سے محفوظ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر پرستی روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور دنیا میں شرک آنے کا نقطۂ آغاز ہے۔ پھر آپ نے جو بدعا فرمائی، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کا غضب و غصہ بھڑ کے، اور مستحمد والی روایت میں لعن اللہ قوم، اللہ کی لعنت ہو لوگوں پر۔ غضب اللہ کی سخت ناراضگی کی علامت ہے، لعنت یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی پہچان ہے۔ اللہ کا غضب بھڑکے یعنی بہت زیادہ لعنت ہو، جس طرح اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا فباؤوا بغضب علی غضب، پے در پے غضب کے شکار ہوئے۔ اور اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا غیر المغضوب علیہم، یہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ غضب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور انہوں نے منمانی چیزوں پر عمل کیا، منمانی تعویلات کی، اور انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں انہوں نے ایک نئی کتاب نکالی تلمود، اور انہوں نے بھی قبروں پر مراقبے کیے، انہوں نے بھی قبروں پر نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور یہاں تک کہ وقت آیا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش شروع کر دی۔ اس لیے اللہ کا غصہ بھڑکے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا، بت پرستی مسجد بنا لیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبروں پہ غلو جو انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے، جہاں جہاں بزرگوں کی قبریں تھیں لوگوں نے ان کی قبروں کو پختہ بنایا، وہاں برکت حاصل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مردوں عورتوں کی بھیڑ ہونے لگی، یہاں تک کہ بت پرستی کا اڈا بھی بن گیا، فحاشی کا اڈا اور مرکز بھی بن گیا، مردوں عورتوں کا اختلاط بھی ہو گیا، اور برائیوں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا کہ ہمیشہ تک اسلام جنس پہ تھا نازاں وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر میں، یہاں تک کہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال کی زبان میں انہی کو نام جو قبروں کی زیارت کر کے کیا نہ بیچو گے مل جائے صنم پتھر کے، یہی تو ہوا، قبروں کی مٹیوں کو انہوں نے بیچ ڈالا، ان کی ہڈیوں کو بیچ ڈالا، وہ ایک کاروبار بن گیا، اور ہر جگہ پر قبروں کو مراقبے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور کہا کہ یہ چلہ شریف ہے، تو یہ چھلا شریف ہے، تو یہ فنا شریف ہے۔ شریف کیا ہے بھائی؟ مرنے والا مر گیا، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں آپ مشکل کشا جانتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو جی، قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے، ان کے لیے دعا کیا جائے۔ اور کن قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے؟ جو کھنڈر میں، جنگل میں، بیابان میں، لیکن جہاں مردوں عورتوں کی بھیڑ ہو، جہاں کمکمے روشن ہو، جہاں چراغاں ہو، جہاں نئے نئے کھانے کھائے جاتے ہوں، ان جگہوں پر آخرت یاد کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل میں، صحرا میں قبروں کو متعین کیا ہے، اور آپ نے وہاں پر صحابہ کو دفن کیا ہے، گھروں میں دفن نہیں کیا، یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء جہاں مرتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد والی حدیث ابن جریر بسند عن سفیان عن منصور مجاہد فرأیتم اللات والعزى، جیسا کہ اس سے پہلے یہ باب گزر چکا ہے کہ لات اور عزا اور منات یہ تین بت تھے۔ لات تو یہ طائف کے اندر جو ستو گھول گھول کر حاجیوں کو پلاتا تھا، جب مر گیا تو ان کی قبر کی پرستی شروع ہو گئی۔ اور عزا جو عزیز سے ہے، جنہوں نے مشرکین نے غیر اللہ کی عبادت کے لیے ایک بت پرستی کا اڈا بنایا تھا وادی نخلا میں، مکہ مدینے کے بیچ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے ذریعے اس کا خاتمہ کرایا، اور لات کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے اس کا خاتمہ کرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک انسان کے پاس قوت نہیں ہو وہ بت پرستی کو اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کرے گا، صرف زبان سے کہے گا۔
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، جس کو استطاعت ہو، جو طاقت والا قوت والا ہو، حکیم وقت وہ ہاتھ سے روکے گا، اور نہیں تو علماء جو زبان سے روکیں گے، اور اگر اتنا بھی نہیں دل میں برا سمجھے گا ان جگہوں پہ نہیں جائیں گے اور نہ ان لوگوں کی مجلسوں میں شریک ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو چیزوں سے شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ ان قبروں پر بھیڑ لگانا، اڈے قائم کرنا، چراغاں کرنا، عرس کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس آیت کے ضمن میں والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور پہ حاضر نہیں ہوتے، غلط جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے، جھوٹی جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے، خود پرستی کے اڈے میں حاضر نہیں ہوتے، غیر مسلمین کے میلوں میں حاضر نہیں ہوتے، اس طرح میں داخل ہے، جیسا کہ مجاہد اکرما وغیرہ کی تفسیر ہے ابن کثیر کے اندر۔ لہذا ان جگہوں پر جانا اور وہاں پر سامان بیچنا اور وہاں پر وہاں سے سامان خریدنا یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ تعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کا کام میں تعاون نہ کرو۔ تو وہاں پر جانا جہاں پہ بت پرستی ہو رہی ہو، جہاں قبروں کی پرستی ہو رہی ہو، مردوں عورتوں کی بھیڑ ہو رہی ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے نا کہ بوانا مقام پر جس صحابی نے نظر مانی تھی اونٹ ذبح کرنے کی، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلیہ وهل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں پر جاہلیت کی کوئی عید ہوتی تھی یا وہاں کوئی بت پرستی ہوتی تھی؟ تو کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اوف بنظرک، اپنی نظر کو پوری کرو۔ تو معلوم ہوا جہاں بت پرستی ہو رہی ہو، جہاں جاہلیت کی عید ہو رہی ہو، وہاں پر ہمارے لیے ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک اور کفر کے مقامات ہیں، بدعات کے مقامات ہیں، گندے مقامات ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت سے بھی منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو، چاہے ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ان کے ساتھ تعاون نہ ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے، سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنا منع ہے زوال کے وقت؟ کیونکہ ان اوقات میں مشرکین سورج کی عبادت کرتے ہیں، اپنی بت پرستی کا سلسلہ قائم کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جن وقتوں میں مشرکین اپنے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان وقتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت سے منع فرمایا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اسی مشابہت کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لئن بقیت الی قابل لصوم النتاس، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ 10 تاریخ کو تو یہودی روزہ رکھتے ہی ہیں، لیکن ان کی مخالفت میں 9 10 رکھوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں تو مکمل مشابہت ہو رہی ہے کہ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا تھا آج امت اسی کو کر رہی ہے اور اسی کو دین سمجھ رہی ہے، اور اسلام کا جنازہ نکل رہا، اسلام غریب اور اجنبی بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرأیتم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابن جریر نے حضرت مجاہد سے صحیح سند کے ساتھ بات کیا کہ لات جو ایک نیک آدمی تھا، لا یلت لهم السویق، جو حاجیوں کے لیے ستو کھولتا تھا، فاقفوا علی قبور، وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبروں پر اعتکاف شروع کر دیا، مراقبہ شروع کر دیا، چلا کشی شروع کر دی، برکت حاصل کرنے لگے۔ اور ابن عباس والی روایت ہے کان یلت السویق للحاج، حاجیوں کے لیے یہ ستو کھولتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ حاجیوں کو پانی پلانا یا ستو گھول گھول کے پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کی خدمت کرنا، کیا ان لوگوں کی طرف ہو سکتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ ایمان باللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں جماعت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا، ظالم قوم مشرکین۔ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کے باوجود، حجاج کی خدمت کرنے کے باوجود، خانہ کعبہ کی تولیت کے باوجود، خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دے گا جب تک شرک کا توبہ نہ کرے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، جب خانہ کعبہ کی خدمت کرنے کے بعد، جب خانہ کعبہ کی پاسداری کے بعد اور خانہ کعبہ کی پاسبانی کے بعد، نگہبانی کے بعد جب وہ ظالم ہو سکتے ہیں اور مشرک ہو سکتے ہیں، تو قبروں پر مراقبہ کرنے والا، چلہ کشی کرنے والا اور قبروں پر اڈے جمانے والا، عورتوں مردوں کی بھیڑ اکٹھا کرنے والا، جھاڑ اور پھونک کے نام پر عورتوں کو تنہائی میں رکھنے والا اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلنے والا، یہ کیسے موحد ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس دور کے بڑے مشرک اور مجرم ہیں، اور اس روئے زمین کے فساد کے سب سے بڑے عنصر ہیں ایسے لوگ۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. اس روایت کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء اسے صحیح کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں. جو صحیح کہتے ہیں کہ سند ضعیف ہے لیکن دوسری حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی اس معنی کی دوسری حدیثیں ہیں، عمومات بھی اور دوسری حدیثوں سے تائید ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو قبروں کو مسجد بنانے والے اور وہاں پر چراغ روشن کرنے والے. اللہ اکبر. کیونکہ شہر خاموشہ ہے یہ، یہاں جانے کے بعد دوبارہ کوئی نہیں آتا. یہاں تک کہ قبروں کو اونچا اٹھانے سے منع کیا گیا، قبروں کے بارے میں علامات قائم کرنا لکھ کر کے یہ فلاں کی قبر، اس سے بھی منع کیا گیا. لیکن صرف اتنا جائز ہے کہ کوئی اپنے باپ کی قبر کو پہچاننے کے لیے پتھر رکھ دے تاکہ جان سکے، آ کے زیارت کرے تو کوئی حرج نہیں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی قبر پر ایک پتھر رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہاں کتبہ لگانا اور اس کے اوپر ہری ڈالی ڈالنا یہ تو غلو ہے نا. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن عباس کی روایت کی روشنی میں دو قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا اور آپ نے کھجور کی ٹہنی لیا اور اس کی ایک شاخ ایک قبر پر اور دوسری شاخ دوسری قبر پر ڈالی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی ایسے گناہ کے نتیجے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے جن سے بچنا بہت مشکل ہو. گناہ تو بڑا تھا لیکن ان کے لیے بچنا آسان تھا، لیکن انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ابھی پرانی خبریں تھی. نمبر 1. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب ہو رہا ہے. اسی بات نبوت کا معجزہ تھا کہ آپ نے فرمایا فغرز كل واحد منهما على قبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، جب تک یہ ڈالی خشک نہ ہو امید ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، ورنہ عام خبروں پر نہیں، خبروں پر تو آپ نے نہیں ڈالا، صحابہ کی خبروں پر تو آپ نے نہیں ڈالا. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے تو نہیں کیا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. نمبر 2، جو لوگ قبروں پر خون ڈالتے ہیں وہ قبر والوں کو گناہگار ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے گناہگار سمجھ کر کے ڈالا تھا اور دعا کے طور پہ ڈالا تھا، لیکن آپ پہلے سے ہی گناہگار بنا دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندہ ہو اور بھی پرانی خبریں تھیں، اور یہ علم غیب کا چیلنج بھی ہے. تمہیں کیسے معلوم کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے؟ تم پل ڈال کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی مشابہت، اللہ آپ نے ڈالا تو عذاب ہو رہا ہے اس لیے ڈالا. جیسے تم یہ ثابت کرنا چاہتا ہو رہا ہے، تمہیں کیسے پتا؟ اللہ کے علم غیب کو چیلنج ہے. لہذا یہ صریح بدعت ہے، یہ صریح بدعت ہے. اس حدیث کے اندر چند مسائل ہیں. نمبر 1، قبروں کو چراغاں کرنا یہ شرک میں جانے کا سبب ہے. قبروں پر چراغاں کرتے کرتے لوگ دین اسلام کے چراغ سے ہی دور ہو گئے اور ان کا قلب ہی تاریک ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2، اس میں فضول خرچی اور اسراف بھی ہے، فضول خرچی اور اسراف بھی ہے، اور اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت بھی ہے. من تشبہ بقوم فمنہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے انہی میں سے ہو. اسی طریقے سے قبروں میں یہ غلو کی شکل ہے اور یہ کبائر میں سے یعنی گناہ کبیرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر نماز پڑھنے سے جو منع کیا تھا صرف شرک کے خوف سے، وہ چاہے وہ اللہ کی عبادت کیوں نہ کرے، لیکن قبروں پر عبادت کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ جس طرح علیہ السلام کی قوم عبادت بھی کرتی تھی، قبروں پر مراقبہ بھی کرتی تھی، بزرگوں کو یاد رکھتے 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 اللہ کی عبادت کو بھول گئے اور قبروں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک پوری دنیا میں شرک آ گئی. اعوذ باللہ من ذلک. اس سلسلے میں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 سے لے کر 260 کے حوالے سے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہا ہوں کہ قبروں پر مسجد بنانے والوں پر جو لعنت ہے اس بارے میں حدیثیں متواتر ہیں بخاری اور مسلم میں، اور اس کے علاوہ سنن کی روایت میں، جن میں روایت کرنے والے صحابہ اور صحابیات کے نام درج ذیل ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس، ابو ہریرہ، زید بن ثابت، ابو عبیدہ بن جراح، اسامہ بن زید وغیرہ. اور ان تمام حدیثوں کا علامہ البانی نے زاد المعاد کے اوپر جو نوٹ چڑھایا تعلیق الجاد اس میں انہوں نے نقل کیا. اور علامہ البانی کی سب سے پہلی تعریف جو ہے، سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی قبر پرستی کے رد میں، تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، یعنی سجدہ کرنے والوں کو قبروں کو مسجد بنانے سے روکا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے.
اسی طریقے سے حضرت عائشہ ابن عباس کی حدیث لعنت اللہ علیہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی. امت کے اوپر یہ حرام ہے ابن مسعود کی حدیث سے. اور کہتے ہیں ان من شرار الناس من تدركهم الساعه، من تدركه الساعه، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قیامت کے وقت زندہ رہیں، کیونکہ نیک لوگ تو اٹھا لیے جائیں گے جن کے دل میں بھی رائی کے دانے کا بڑا ایمان ہوگا. اور اسی طرح سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو مسجد بنائیں. قبروں کو مسجد بنائیں اللہ کی عبادت کے لیے تب وہ بدترین، لیکن جو قبروں کی عبادت کرے تو کتنے بڑے بدترین ہوں گے. کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ ان تمام احادیث کی کثرت کے باوجود جن میں ذکر ہے کہ قبروں پر مسجد بنانا یہ لعنت کا سبب ہے، آپ دیکھیں گے دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ قبروں پر مساجد بنا رہے ہیں اور وہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ اس کے رسول کی صریح مخالفت ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ایسے لوگ ہی سب سے ذلیل لوگ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت و خواری مسلط کر دی. خلافت عثمانیہ کا زوال کیوں آیا؟ جبکہ کئی لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی اور ترکی سے لے کر کے جزیرے عرب تک ان کی طوطی بولتی تھی، امن اور شانتی تھی، اسلام دشمن طاقتیں بلوں میں جا رہی تھی. لیکن برا ہو قبر پرستی کا کہ مکے میں قبر پختہ، مدینے میں قبر پختہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اتنا لمبا گنبد بنایا. یہ سب وجہ ہیں کہ وہاں پر بڑے بڑے صوفیوں کی تعداد بڑھتی گئی، قبروں پر مراقبہ ہو. تو خرافات اسی طرح پھیل گئے جس طرح زمانے جاہلیت میں زید بن خطاب کی قبر کی ریاض میں پرستش ہو رہی تھی اور لوگ درختوں سے اولاد مانگ رہے. ساری برائیاں آ گئی تھیں، اللہ نے حکومت چھینی کہ نہیں چھینی. اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم المهتدون، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا یعنی شرک نہ کیا، وہی مکمل امن میں رہیں گے، شانتی میں رہیں گے، انہیں کو ہدایت ملے گی. چنانچہ سعودی عربیہ کے فاؤنڈر محمد یعنی ملک عبدالعزیز، سعودی حکومت 3 بار قائم ہوئی، یہ تیسری بار جو قائم ہوئی انہوں نے تمام قبروں کو جو پختہ تھی ان کو ختم کیا. لوگوں نے ہنگامہ کیا دنیا کے مختلف خطوں سے کہ آپ نے یہ بہت بڑا جرم کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہی بات میں کہتا ہوں امام احمد نے کہا قرآن کی کوئی آیت لاؤ یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث لاؤ، میں ان تمام قبروں کو سنگ مرمر سے بنا دوں گا اور سونے اور چاندی سے مزین کر دوں. لیکن قیامت کی صبح تک یہ لوگ دلیل نہیں لا سکتے، نہ لا سکے، نہ لا سکتے، نہ لا سکیں گے، نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو توفیق دی اور آج تک یہ حکومت قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گی. جو اس حکومت کے اندر جو برائیاں اور خرابیاں رہی ہیں رب العالمین سے دور فرما، ان کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما اور موحدین کی قوت میں اضافہ فرما اور پوری دنیا سے شرک کا خاتمہ فرما، قبر پرستی کا خاتمہ فرما. آگے چلیں. قبروں کو پختہ بنانے اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ تمام فقہی کتابوں میں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ میں، بالخصوص حنفیہ کے اندر یہ چیز منع ہے. بعض حنفیہ نے یہ قبروں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ان قبروں پر جہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے ان قبروں پر نماز پڑھنے سے یا عام قبروں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اور بعض علماء محققین نے اس کو علماء کا اتفاق نقل کیا ہے، ان تمام کے نزدیک کراہت معنی حرمت، کراہت تحریمی یعنی حرام ہے. اور اس کی بحث شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی میں کی ہے اور عمدۃ القاری صحیح بخاری علامہ عینی جو حنفی ہے انہوں نے بھی اس پر بحث کی، علامہ عینی حنفی نے، اور ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اس پر بحث کی. لیکن علامہ البانی یہ فرماتے ہیں کہ قبروں پر چراغاں کرنا یہ منع تو ضرور ہے، بدعت تو ضرور ہے، لیکن یہ حدیث سند سے ثابت نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسی حدیث نہ پائی جو اس حدیث کی تائید کر سکے ان الفاظ میں. لہذا یہ حصہ والمتخذین علیہ المساجد والسرج یعنی قبروں کے اوپر چراغاں کرنے والے پر لعنت ہو، یہ حصہ ضعیف ہے. اگرچہ ہمارے بعض سلفی بھائی اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ اس حدیث کی نسبت رسول اللہ کی طرف نہ کریں. اس لیے کہ عدم صحت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اور قبروں پر چراغاں کرنے سے منع کرنے کی دلیل جو ہے وہ عام حدیثوں سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کل بدعۃ ضلالۃ، بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، یا اس حدیث سے کہ قبروں پر چراغاں کرنا یہ فضول خرچی اور اسراف ہے. اور اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان اضاعۃ المال، مال ضائع کرنے سے آپ نے منع فرمایا.
اسی طریقے سے من تشبہ بقوم کے ذریعے کہ جو کسی قوم کی روش کو اپنائے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا. یہ شیخ کا استدلال ہے. اسی طریقے سے ایک بحث شیخ البانی نے کی ہے احکام الجنائز میں بھی اور اپنی مختلف کتابوں میں بھی اس پر بحث کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لعن اللہ زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا. عورتیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. لیکن اس سلسلے میں علامہ البانی کا کہنا ہے کہ زائرات القبور والی روایت ضعیف ہے، کیونکہ بعض حالات میں عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے اگر عادت نہیں ہے اور اتفاقیہ زیارت کر رہے. جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کے قبر کی زیارت کی کیونکہ ان کی وفات کے وقت نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں. اور اس بارے میں علامہ البانی نے جو بحث کی ہے وہ آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. احکام الجنائز صفحہ نمبر 180 سے لے کر 87 تک کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عورتیں بار بار زیارت نہیں کریں گی. بار بار اگر زیارت کرتی ہیں تو ان پر لعن اللہ زوارات القبور، بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت، یہ حدیث ثابت ہے. اور عورتوں کو قبروں کی زیارت کی جواز کی دلیل کیا ہے؟ فزور القبور، آپ نے کہا کن تو نہیں تو زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے میں نے منع کیا تھا، لیکن فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے. یہ زور القبور میں یہ خطاب جس طرح مردوں کا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے جب شروع میں منع کیا تو مرد عورت دونوں کے لیے منع تھا. اس میں تخصیص منع میں عورت کی نہیں تھی بلکہ مرد عورت دونوں، اس لیے یہ مرد عورت دونوں. لیکن جب زیارت کی اجازت ملی تو یہ اجازت جس طرح مردوں کے لیے ہوگی اسی طرح عورتوں کے لیے ہوگی. کن تو نہیں تو زیارت ہو. اس لیے فزوروہا کے اندر مردوں کے ساتھ عورتیں داخل ہیں. نمبر 2 مشارکتہن الرجال فی العلہ، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک رہیں گی حکم میں اگر علت ہے دونوں کا. اور علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ فإنها طريق القلب وتدمع العين وتدمع العين وتذكر الآخرة، یعنی دل کو نرم کرتا ہے، آنکھیں نمناک ہوتی ہیں اور آخرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ مطلوب جس طرح مردوں کو ایسی عورتوں میں فرق یہ ہے کہ عورتیں بار بار نہیں جائیں گی کیونکہ آفا کمزور ہوتا ہے. اسی طرح تیسری وجہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے. اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہمارے پاس ہیں. پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ بعض قبروں کی زیارت سے تشریف لائیں تو میں نے اعتراض کیا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو کہا عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے آ رہی ہوں زیارت کر کے. تو میں نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا تھا؟ کہا کہ نہ منع کیا تھا، یعنی مردوں عورتوں دونوں کو منع کیا تھا. وہ والی روایت نہیں تو کون زیارت القبور. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور القبور کے تحت قبروں کی زیارت کا حکم دیا تو اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی داخل ہیں. نمبر 1. نمبر 2 محمد بن قیس بن مخرمہ بن المطلب روایت کرتے ہیں کہ الا احدث عنی حدیث، کہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کیا میں تم کو اپنی طرف سے اور اپنی ماں کی طرف سے حدیث نہ بتاؤں، یعنی جو میں نے روایت کی اپنی ماں سے. اور ماں سے مراد بعض لوگ اپنی اصلی ماں سمجھ رہے تھے جن کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نہیں، اس سے مراد مومنوں کی ماں مراد ہے، ام المومنین عائشہ. کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم کو اپنی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے حدیث سناتی ہوں. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ کیف اقول لهم یا رسول اللہ، یعنی جب میں قبروں کی زیارت کروں تو کیا پڑھوں ان کو، کیا پڑھ کر سناؤں، یعنی کیا پڑھوں میں، کون سی دعا پڑھوں قبر والوں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. یہ سلامتی ہو ایمان اور مومنین اور مسلمین کے گھروں پر، یعنی جو مومن اور مسلم قبر والے ہیں ان کے گھروں پر، یعنی قبر بھی گھر ہے ان کے اوپر سلامتی ہو اللہ کی، اللہ اول اور آخر کی یعنی پہلوں اور بعد والوں کی اوپر رحم فرمائے اور ان قریب ہم سے ملنے والے. تو اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا پڑھنے کا ذکر فرمانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی
قبروں کی زیارت ہے، کیونکہ جب پڑھنے کے لیے کہا تو یہ پڑھنا ہے کب؟ قبروں کی زیارت کے وقت، اور جب زیارت نہیں کریں گے نہیں پڑھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت مشروع ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دیکھا قبر پر روتے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ وصبری، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت تمہیں نہیں آئی، اگر تم کو بھی آتی تو تم سمجھ لینا۔ تو آپ کے جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ہے، آپ کے پاس جا کر اس نے معذرت کی، تو آپ نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، مصیبت آتے وقت ہی صبر کرنا ہی اصل صبر ہے۔ اس حدیث نے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبروں پر جگہ فضا سے منع فرمایا، رونے سے منع فرمایا، لیکن قبروں پر بیٹھنا منع ہوتا یا قبروں کی زیارت ممنوع ہوتی تو آپ اس وقت بھی منع کرتے، اور بعد میں جب معذرت کرنے آئی تو اس وقت بھی منع کرتے۔ نہ آپ نے اس وقت منع کیا اتق اللہ واصبری کے وقت، اور نہ بعد میں معذرت کرتے ہو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لعن اللہ زوارات القبور سے دلیل پکڑی گئی۔ تو اس سلسلے میں جو باتیں تھیں باب کے تحت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے بعد والا جو باب ہے وہ سری طور پر وہ بھی سن لیں، تو اس کا تعلق اسی سے ہے کہ باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ یہ باب آیا ہے اس بیان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے مقام اور منزل کی حفاظت کی، اور ہر اس راستے کے سلسلے میں آپ نے رکاوٹ کھڑی کی یا اس راستے کو روکا، بند کیا جو شرک میں لے جانے کا سبب۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین کے یہ فرمان مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکے ہیں، یعنی انسانوں میں سے، وہ بھی قبیلہ قریش میں سے جو اس وقت کے مخاطبین تھے، مکی صورت، قریشی بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، فرشتہ نہیں ہے۔ عزیز علی ما عنتم، ان پر گرا اور بھاری ہوتی یہ بات جو تمہیں تکلیف میں، جو چیزیں تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہیں، جو چیزیں تکلیف میں ڈالتی ہیں وہ باتیں ان پر بہت گرا بھاری ہیں، یعنی امت کی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتی تھی۔ حریص علیکم، تم پر حریص ہے، یعنی حریص علی ہدایتکم و سعادتکم، تمہاری ہدایت کی، تمہاری سعادت کے حریص ہے۔ اس سے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خیر کے راستے سے آگاہ کر دیا، شر اور فتنے سے متنبہ کر دیا قیامت تک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن اختب کی حدیث کی روشنی میں فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر سے لے کر عصر تک، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک صحابہ کو درس دیتے رہے اور آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت، محبت اور امت کے لیے خیر خواہی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑہات رحمت نازل و سلامتی نازل و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی فکر نصیب فرمائے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں پیدا کیا، تاکہ ان کے نقش قدم پر ہم ہوں اور قیامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل سکے، آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو سکے۔ اللہ انسانیت کی فکر عطا فرما اور پوری انسانی کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو نسبیت خیر کے راستے کو کھولیں، شر کے راستے کو بند کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبروں کو قبرستان بنانے کا مطلب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ قبروں پر قبرستان مت بناؤ، یعنی قبروں میں نماز پڑھو۔ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، یعنی کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، شہر خاموشہ ہے، تو اگر تم بھی نماز نہیں پڑھو گے تو یہ بھی تمہارا گھر ویران ہو جائے گا، شیطانوں سے آباد ہو جائے گا، برکت سے خالی ہو جائے گا۔ اور کہا ولا تجعلوا قبری عیدا، میرے قبر کو عید مت بناؤ، یعنی زمانی عید مت بناؤ، مکانی عید مت بناؤ۔ زمانی عید یعنی وقت مقررہ پر یہاں عرس مت کرو، بھیڑ مت لگاؤ، جلسے جلوس مت کرو یہاں پر، اور مکانی عید جو ہے یہاں پر بار بار مت آؤ، کیونکہ عید بار بار آتی ہے، زمانی اور مکانی عید نہیں، جبکہ جہاں وہیں سے درود پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جہاں سے پڑھیں گے پوچھے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، جو امت کا درود و سلام مجھ تک پیش کرتے ہیں۔ وان صلاتکم تبلغونی حیث کنتم، تم جہاں بھی رہو تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی فرشتے پہنچاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا، اور ابھی وہ حدیث آ رہی ہے کہ کہیں سے بھی درود پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے قاصد بھیجتے تھے درود پہنچانے کے لیے، سلام پہنچانے کے لیے۔ فضل الصلاۃ علی النبی اسماعیل قاضی جہروی کی کتاب ہے، اور روایت ثابت نہیں ہے، اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیں
تو ان کا اجتہاد تھا جو حدیث رسول کے مقابلے میں رد کرنے کے لائق ہے. رہا ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ اور اس کی روایت ثقات ہے، یہ حدیث ثابت ہے. دوسری روایت علی بن حسین جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر آ رہا ہے بار بار نبی کی قبر کے پاس. تو فیدخل فیہ، وہاں گئے ان کو منع کیا، اور بعد میں اور انہوں نے حدیث پیش کی. الا احدث حدیث نے کیا میں تم کو حدیث نہ سناؤں جو میں نے سنا اپنے باپ سے، اپنے باپ سے یعنی حضرت حسین سے، اور میرے باپ نے سنا میرے دادا حضرت علی سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ، میلا ٹھیلا مت بناؤ، عرس مت کرو، یہاں پر چراغاں مت کرو، یہاں تماشا مت بناؤ، بار بار مت آؤ. ولا بیوت القبور، اور اپنے گھروں کو بھی قبرستان مت بناؤ، بلکہ قرآن کی تلاوت کرو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور شیطان داخل بھی ہو گیا تو انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھنے سے یا سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے سے اگر 3 دن تک پڑھا جائے، جیسا کہ یہ روایت گزری ہے کہ وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے. وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود پڑھو تم جہاں بھی رہو. فإن صلاتکم یبلغنی اینما کنتم او حیثما کنتم، تم جہاں سے بھی پڑھو گے وہاں سے درود السلام تمہارا پہنچے گا. اس کو مختارہ میں روایت کیا، علامہ ضیاء نے مختارہ میں روایت کیا، اور سعید بن منصور میں بھی ہے. اور دوسری روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت زین العابدین نے کہا فما انت رجل فی الاندلس سوا، یہاں سے درود پڑھو یا اندلس اسپین سے پڑھو، دونوں کا درود السلام فرشتے ہی پہنچائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. جس حدیث میں کہ آپ قبروں کا قریب سلام سنتے ہیں، دور کا سنایا جاتا ہے، اس حدیث میں محمد بن مروان متروک الحدیث یہ حدیث ثابت نہیں ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب جب درود پڑھا جائے آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے، یا آپ کے بعد جو بھی سلام درود پڑھتا آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے. تو یہ حدیث جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے. جن لوگوں نے بھی مانا ہے تو اس صورت میں مانا ہے کہ قبر کے قریب سلام پڑھا جائے تو روح لوٹائی جاتی ہے اور آپ جواب دیتے ہیں. گرچہ بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے اور اسلام کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اس لیے کہ قبر کے قریب کا سلام مجھے سنایا جاتا ہے، اس کے لیے بالکل مستند مرفوع حدیث چاہیے. لیکن آپ کا یہ فرمانا تم جہاں سے بھی چاہو درود پڑھو، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر جگہ سے فرشتے ہی پہنچاتے ہیں، لہٰذا قبر کے قریب کا سلام بھی فرشتے ہی پہنچائیں گے. اور اگر ان حدیثوں کو مان لیا جائے کہ قبر کے قریب کا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جاتا ہے تو یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے اور یہ بطور دعا کے ہے. لیکن صرف سلام سنایا جاتا ہے، آپ کی دعائیں، آپ کے دلوں کی دھڑکنیں، اور آپ اولاد مانگ رہے ہیں، آپ اپنی پریشانیاں پیش کر رہے ہیں، اور آپ جو کتاب لکھتے ہیں تو لے جا کے پڑھتے ہیں یا رسول اللہ اس کتاب کو منظوری دے دیجئے. جیسے اس امت کے اندر بڑے بڑے علماء جو اس فتنے میں گرفتار ہیں، اور وہاں جا کر کے 4 دن 5 دن 10 دن کے بعد لوگوں کا درود السلام لے جا کر کے باسی بنا کر کے پیش کرتے ہیں، جبکہ فرشتے ابھی یہاں پڑے فوراً پہنچ جائے گا. اور وہاں جا کے مراقبہ کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، اور عاجزین کی ساری کرتے ہیں. جو عاجزین کی ساری نماز میں نہ پائی جائے وہ نبی اس کی قبر پر جا کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اور وہ جو عاجزین کی ساری خشوع خضوع نماز میں نہیں وہاں پہ پایا جاتا ہے. کیا یہ شرک میں داخل نہیں ہے عاجزین کی ساری کرنا؟ یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے قانون لنا خاشعین، انبیاء کے لیے کہا، ہمارے لیے عاجزین کی ساری کرتے تھے. نبی کے لیے عاجزین کی ساری نہیں ہے. آپ پر درود السلام پڑھا جائے گا، کہیں سے بھی پڑھیے، فرشتے پہنچا رہے ہیں. لہذا امت کو گمراہ مت کیجیے اور امت کی گمراہی سے بچیے، ورنہ یہ امت بھٹکے گی. اور جتنے لوگ بھٹکیں گے آپ کے غلط فتووں سے، یا آپ مدینے میں اتنے سالوں تک تعلیم حاصل کرتے رہے اور ہمیشہ قبر نبی پہ گئے تو کوئی نہ کوئی ملتا تھا اور دیکھا کہ ایک فلسطینی عاجزین کے ساتھ نبی کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، گویا کہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی ریلیز کر رہے ہیں. جیسے کہ بے شمار لوگوں سے میری ملاقات ہوئی قبر نبی پر، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تصرف فرماتے ہیں، آپ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، آپ ہماری حالتوں کو بدلتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ شرک اکبر ہے اللہ کی قسم، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر جب سفر سے آتے تو مسجد نبی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر آگے بڑھتے السلام علیکم یا ابا بکر، پھر آگے بڑھتے السلام علیکم یا عمر پڑھتے تھے. دوسری چیزیں نہیں کرتے تھے، مراقبے نہیں کرتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بخاری شریف باب الاستسقاء کی روایت جو ہے حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے لوگ صحابہ کرام بارش کی دعا نبی سے کراتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن عباس سے دعا کراتے. تو نبی کی قبر ہوتے ہوئے نبی کے کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا؟ قبر پر کیوں نہیں گئے؟ چلہ کشی کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ بارش برسائیے؟
حضرت عباس کا سہارا کیوں لیا ہے؟ اور حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے اللہم کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو سیراب کرتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعِلْمِ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ، ہم تو نبی نہیں ہیں، جا چکے ہیں، ہم نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی ان سے دعا کرا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس دعا کرتے تھے اللہم لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يغفر الا بتوبة وقد توجه القوم بي لمكان نبيك الى آخر، اے اللہ کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے گناہوں سے اور توبہ سے دور ہوتی ہے، لوگوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی بنیاد پر آگے کیا ہے، اے اللہ گناہوں سے ہم بھرپور ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تو بارش برسا، اللہ بارش برسا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بزرگوں سے وسیلہ لینے کی دلیل ہے تو وہ بزرگ تو زندہ تھے، تو اگر بزرگوں کے وسیلہ لینا تو زندہ بزرگ کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، ان سے دعا کرانا ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں مرے ہوئے لوگوں کو وسیلہ بنایا جائے تو ابن عباس نے نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کی، حضرت عمر نے کیوں نہیں کی، خلفائے راشدین نے کیوں نہیں کی؟ جب اس قدر اجازت نہیں ہے تو خبروں کا مراقبہ کرنا یا آج دن کی تاریخ کی طرح کھڑا ہونا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی اس کے دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں اور ان کی کیفیت کو جانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان داخل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تصرف یہ اولیاء کا عقیدہ، یہ شرک اکبر ہے اور یہ چیز ان آدمی کو اسلام سے خارج کرنے والی ہے۔ پھول کی بتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک میں اثر۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج قلت وقت کے باوجود بھی 2 باب ختم ہو گئے، اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔